بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تکمیل النحو کورس کا آج دوسرا سبق ہے من جانب محمد اشفاق کھزوی اتاری۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ لفظ نحو کی صرفی تحقیق کیا ہے اور اس کے لغوی معنی کتنے ہیں اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے اور اس کا موضوع کون سا ہے اور پھر اس کی وضاحت کیا ہے۔ پہلے نمبر پر لفظ نحو کی صرفی تحقیق سمجھیں۔ نحو یہ مصدر ہے اور شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفتہ اقسام میں سے ناقص واوی ہے اور باب ناصر ینصرو ہے۔ اب دوسرے نمبر پر اس کا لغوی معنی کیا ہے، تو اس کے لغوی معنی کافی ہیں، 9 آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، جیسے نحوت نحوا، میں نے ارادہ کیا، ارادہ کرنا۔ یہاں نحو مصدر سے نحوت صیغہ واحد متکلم کا استعمال ہوا ہے اور یہ قصد کرنے، ارادہ کے معنی میں ہے۔ دوسرا معنی ہے مثل، جیسے رأیت رجلا نحوک، میں نے ایسا مرد دیکھا جو تیری مثل ہے۔ یہاں نحو کا لفظ مثل کے معنی میں اس مثال کے اندر استعمال ہوا۔ تیسرا معنی ہے صرف، یعنی پھیرنا، جیسے نحوت بصری الیک، میں نے اپنی آنکھ تیری طرف پھیری۔ تو اس مثال میں نحوت جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر نحو ہے، یہ پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور نمبر 4، چوتھا معنی نحو کا جانب ہے، یعنی سرت الی نحو دارک، میں نے تیرے گھر کی جانب سیر کی، تیرے گھر کی طرف سیر کی۔ اس مثال میں نحو کا لفظ جانب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پانچواں معنی ہے نوع، قسم، جیسے اکلت ثلاثۃ انحاء من الطعام، میں نے 3 قسم کے کھانے کھائے۔ اس مثال کے اندر انحاء یہ نحو کی جمع ہے اور یہ اقسام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چھٹا معنی ہے مقدار، جیسے جاءنی جیش نحوہم الف، میرے پاس لشکر آیا، ایسا لشکر جن کی مقدار 1000 ہے۔ تو اس مثال کے اندر نحو کا لفظ مقدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ساتواں معنی ہے قبیلہ، جیسے نظرت الی نحو بنی تمیم، میں نے بنو تمیم قبیلے کی طرف دیکھا۔ اس مثال کے اندر نحو قبیلہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آٹھواں معنی ہے سیانت، یعنی بچانا، جیسا کہ کتابوں کے اندر آتا ہے، جس وقت نحوی حضرات قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرمائے گا، یا ملائکتی انحوہم من النار کما نحو کلامی عن الخطاء، اے میرے فرشتوں ان کو آگ سے بچا لو جس طرح انہوں نے میرے کلام کو خطا سے بچایا۔ اس مثال کے اندر 2 صیغے استعمال ہوئے ہیں، ایک انحو جو صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، اور یہ بچانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کا مصدر نحو آتا ہے کہ ان کو بچا لو۔ اور دوسرا صیغہ نحو جو صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ہے اور اس کا مصدر بھی نحو ہے
اور یہ بچانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ 9واں معنی ہے اعراض کرنا، جیسے فقہا کا قول فقہ کتابوں کے اندر آتا ہے ثم یتنحى عن ذلك المکان، پھر وہ اس جگہ سے ہٹ جائے، اعراض کریں۔ تو اس مثال کے اندر یتنحى یہ صیغہ واہ مذکر غائب ہے اور فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی اور ناقص واوی اسباب تفاعل۔ تو یہ بھی یہاں اس کا مصدر جو مجرد سے آتا ہے وہ نحو ہی ہے، تو یہ یہاں اعراض کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تو نحو کے لغوی معنی تھے۔ اب سمجھیں کہ نحو کا اصطلاحی معنی وہ کیا ہے۔ نحو کا اصطلاحی معنی ہے علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ علم نحو ان قاعدوں، ضابطوں، اصولوں اور قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے اسم فعل حرف کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر مورب کا اعراب ہے یا مبنی والا اعراب ہے، اور ترکیب کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو ہے نحو۔ اب ہم اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ جس طرح ایک شخص نے کسی کو مارا، زید نے عمر کو مارا، اور ہم یہ بات ایسے شخص کو بتانا چاہتے ہیں جو عربی سمجھتا ہے، تو بظاہر ہم عربی کے اندر اس کو بتائیں گے۔ تو جب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ زید فاعل ہے اور عمر مفعول ہے، لیکن ہمیں اعراب لگانے کا نہیں پتہ کہ کس پر کون سا اعراب لگانا ہے۔ ہم نے بورڈ پر مثال لکھی ضرب زید عمر، زید پر بھی اعراب نہیں ہے، عمر پر بھی اعراب نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ زید فاعل ہے اور عمر مفعول بھی ہے۔ تو اب سمجھنے والا اس کو سمجھ نہیں سکے گا جب تک ہم آخری حرف پر اعراب نہیں لگائیں گے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس پر کون سا اعراب لگانا ہے۔ تو اب یہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے علم نحو کو پڑھا، علم نحو کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں دو قاعدے ملے۔ ایک قاعدہ یہ تھا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ ہم نے ان قاعدوں کے مطابق زیدن پر رفع لگا دیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ زید فاعل ہے اور قاعدہ یہ تھا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو ہم نے زیدن پڑھا۔ اور دوسرے قاعدے کے مطابق مفعول منصوب ہوتا ہے، ہم نے امرن پڑھا، امر پر نصب لگا دی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف کا اعراب جاننے کے لیے جن قوانین کی ضرورت پڑتی ہے ان قوانین کا نام علم نحو ہے۔ تو آخری حرف پر اعراب ہم تب ہی لگا سکیں گے جب ہمیں علم نحو کے قوانین آتے ہوں گے، تو ان قوانین کو جاننے کا نام نحو ہے۔ یہاں تک نحو کی تعریف تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ علم نحو کیا ہوتا ہے۔ اب علم نحو کا موضوع کیا ہے، علم نحو میں کس چیز کے بارے میں بحث ہوتی ہے،
تو علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، یہ دو موضوع ہیں۔ کلمہ اس کا تعلق لفظ مفرد کے ساتھ ہے اور کلام اس کا تعلق مرکب کے ساتھ ہے۔ تو گویا کلمہ سے مراد لفظ مفرد ہے یہاں، اور کلام سے مراد مرکب ہے۔ تو لفظ مفرد کے بارے میں کون سی بحث ہوتی ہے علم نحو کے اندر، اور کلام کے بارے میں کون سی بحث ہوتی ہے؟ تو لفظ مفرد کے بارے میں صرف یہی بحث ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں اعراب کون سا آئے گا، آخری حرف پر اعراب کیا آئے گا اور کیوں آئے گا۔ کلمہ کے بارے میں تو یہی بحث ہوتی ہے، اور کلام کے بارے میں یہ بحث ہوتی ہے کیونکہ کلام یہ جملہ ہوتا ہے، اور جملے میں یہ بات معلوم کرنی ہوتی ہے کہ اس جملے کے اندر جو دو یا تین یا اس سے زیادہ الفاظ ہیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو ان کا آپس میں تعلق معلوم کرنے کے لیے بھی نحو کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس بارے میں نحو کے اندر ہی مسائل بیان ہوتے ہیں، جس کو آسان لفظوں میں خلاصے کے طور پر اب کہہ سکتے ہیں کہ ترکیب۔ کلمہ سے مراد اعراب آخری حرف کا، اور کلام سے مراد ترکیب۔ ان دو چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نحو سے پتہ چلتا ہے، نحو کے مسائل اور اس کے قوانین اور اس کے ضابطے اور اس کے جو اصول ہیں، ان سے ہمیں اعراب کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری حرف پر اعراب کون سا آئے گا، اور ترکیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو گویا علم نحو کا موضوع ایک یہ ہو گیا کہ آخری حرف پر اعراب کون سا پڑھنا ہے، اور دوسرا ترکیب کیسے کرنی ہے۔ لہذا جو نحو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے ان دو باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کس لفظ پر کون سا اعراب پڑھنا ہے، اور دوسری بات ترکیب کیسے کرنی ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں ہوگی تو جو بھی قواعد نحو کے مسائل وغیرہ ضابطے ہم پڑھیں گے، تو یہ بات اگر ذہن میں مستحضر ہوگی تو ہم ساتھ ساتھ قوانین کا اجرا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ ہی معلوم نہ ہوا کہ ہم نے اس نحو سے سیکھنا کیا ہے، تو پھر ہم اجرا نہیں کر سکتے۔ اجرا تب ہی کر سکیں گے جب ہمیں نحو سیکھنے کا مقصد معلوم ہوگا۔ تو نحو سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کس لفظ پر کون سا اعراب پڑھنا ہے اور ترکیب کیسے کرنی ہے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، اور اس کورس کے اندر دوسروں کو بھی شامل کریں، اور اس میں شامل ہونے کے لیے ایڈ لکھ کر اس نمبر پر سینڈ کریں 0306 0696 245۔ جزاکم اللہ خیرہ۔